اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بلیک ہول جسے آج سائنسدانوں نے دریافت کیا، اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح کیا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلیک ہول کی تعریف کس انداز میں کی اور آج کا ماڈرن انسان اس کو پڑھ کر کیسے حیران و پریشان ہے؟ آج ہم بلیک ہول کی حقیقت قرآن پاک کی سورہ نجم کی تفسیر کی روشنی میں بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ماہرین فلکیات نے گزشتہ دنوں اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے بلیک ہولز کی تصاویر بنائی اور بعد ازاں انہیں پبلش کیا گیا۔ اب تک تو ہم بلیک ہولز کے بارے میں محض سنتے ہی آ رہے تھے، تاہم ماہرین نے ان کی تصاویر جاری کی تو یہ تصاویر پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بن گئی اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ بلیک ہول کیسا دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال دوستو، سائنس تو آج اس تاریخی کامیابی تک پہنچی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے ہی ان بلیک ہولز کے بارے میں اشارہ دے دیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز کے بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 12 سے 18 تک یہ بتا رکھا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس پر جھگڑتے رہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی کہ نور، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ دوستو، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بتایا ہے۔ یہاں سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، جو کہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کی شکل ہو بلیک ہول کی اس تصویر سے ملتی ہے جو کہ گزشتہ دنوں سائنسدانوں نے جاری کی ہے۔ ماہرین نے بلیک ہول کی جو خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہاں روشنی اپنے ہی محور کے گرد گھوم جاتی ہے اور یہ انتہائی تاریک مقام ہے جسے کوئی انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں بھی اس مقام کی یہی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کی طرف سے یہ تصاویر جاری کیے جانے کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے کے میزبان کلیئر فوریسٹر نے بلیک ہول پر تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے اور اس کے وجود کو قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ کلیئر فوریسٹر نے کہا ہے کہ خلا سیاہ ہے یا تاریکی میں چھپا ہوا ہے۔ بلیک ہول تاریک ترین چیز ہے اور انسان اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ہماری بینائی اس ایریا کی حد کو بائی پاس کر جاتی ہے یا اس سے آگے گزر جاتی ہے۔ سائنس میں اس کے لیے تجاذبی عدسہ یعنی گریویٹیشنل لینز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیاں دیکھیں، اور کلیئر فوریسٹر کے مطابق ان میں سے ایک بلیک ہولز ہیں۔ بلیک ہول کی شکل قرآن مجید فرقان حمید نے سدرۃ المنتہا یعنی لا ٹری سے تشبیہ دی ہے، اور سائنسدانوں نے بلیک ہول کی جو تصاویر جاری کی ہیں وہ ہو اس درخت کی شکل کی مانند ہیں۔ دوستو، کلیئر فوریسٹر نے اس تجزیے میں ستاروں کے بلیک ہولز میں گرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ سائنسی ریکارڈ کے مطابق اب تک 3 ستاروں کے بلیک ہولز میں گرنے کے شواہد موجود ہیں۔ بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی مادی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں گزر سکتی۔ کلیئر فوریسٹر نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ستاروں کے موضوع پر ایک پورا باب یعنی سورہ نجم موجود ہے، جن میں ستاروں کے گرنے کا ذکر موجود ہے، اور اسے بلیک ہولز میں ستاروں کے گرنے سے متعلق سائنسی ریکارڈ سے ملایا گیا۔ فوریسٹر کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اسے پڑھ کر جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو کچھ اتنی صدیاں پہلے بیان کیا گیا وہ سب کچھ سائنس آج بیان کر رہی ہے۔ دوستو، دراصل سائنسدان پہلی بار کائنات کے ایک بڑے راز یعنی بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ ایک دور دراز واقع کہکشاں میں موجود تھا، اور یہ بلیک ہول 40 ارب کلومیٹر کے حجم کا تھا، یعنی زمین سے تقریباً 3 گنا بڑا۔ یہ بلیک ہول زمین سے 500 ملین ٹریلین کلومیٹر دور واقع تھا، اور اس کی تصاویر دنیا بھر سے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نامی 8 ریڈیو دوربینوں کے ایک نیٹ ورک نے جاری کی، جس کے لیے 200 سے زائد سائنسدانوں نے مل کر کام کیا ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سائنسدانوں نے کسی بلیک ہول کی تصویر لی ہے، جس سے کائنات کے اس پر اسرار راز کو سمجھنے میں مدد مل سکے گی۔ اس تصویر میں مادے کا ایک ہالہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ بلیک ہول کے گرد دائرے کی شکل میں موجود ہے، جبکہ ہالے کے درمیان سیاہ چیز بلیک ہول ہے، اور بلیک ہول اپنی شدید کشش ثقل کی وجہ سے جب ستاروں کو نگلتا ہے تو ستاروں کے ان ٹکڑوں میں رگڑ کی وجہ سے شدید دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریڈیو لہریں نکلتی ہیں، اور یہی لہریں ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے ڈیٹیکٹ کی ہیں۔
ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر اور ہارورڈ یونیورسٹی کے محقق نے اس بارے میں بتایا ہے کہ بلیک ہول ہماری کائنات کے چند پر اسرار ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ہم کبھی بھی اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔ نیدرلینڈ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہینو فلیکی نے بتایا ہے کہ یہ بلیک ہول ایک کہکشاں M87 میں واقع ہے، اور ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پورے نظام شمسی کے حجم سے بھی بڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے خیال میں اس وقت کائنات میں موجود چند سب سے بڑی بلیک ہولز میں سے ایک ہے۔ ناظرین، ماہرین فلکیات اس بات پر حیران ہیں کہ بلیک ہولز کی ساخت قرآن مجید میں بیان کردہ لوڈ ٹری یعنی بیری کے درخت کے مشابہ ہے، جس کا تنا باریک اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ خلا کا سب سے تاریک ترین حصہ ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق جان مشل نے سن 1784 میں ہی کر دی تھی کہ پراسرار کائنات میں کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جو کہ روشنی کی بجائے تاریکی پھیلانے کے شوقین ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے، مگر جب وہ بلیک ہول تک پہنچتی ہے تو شدید گریوٹی کی وجہ سے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ نظر کو بھی منعکس کر دیتی ہے۔ کلیئر فوریسٹر نے اپنے بے باک تجزیے میں یہ برملا کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نجم میں بلیک ہولز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اسے پڑھ کر جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدان یہ بات بھی مانتے ہیں کہ تیز رفتار سواری یعنی اسپیس شپ کا تصور بھی براق سے ہی ابھرا ہوگا۔ روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بجلی۔ سیرن لیبارٹری میں تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے سن 2011 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ نیوٹرونز کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جوں آسٹرو فزکس کے میدان میں ٹیکنالوجی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، توں واقعہ معراج کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن چند اعتراض کرنے والے اپنے اس پوائنٹ پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کروڑوں سال کی مسافت طے کرنے کے بعد واپسی پر بستر بھی گرم ہو اور تالا بھی ہل رہا ہو۔ ناظرین، معراج کے واقعے میں وقت کی تاریخ کے بجائے زمان و مکان میں سفر یعنی ٹائم ٹریول والا نظریہ بھی صحیح محسوس ہوتا ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار سفر جس میں آپ کا حال پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کے پیمانے سمیٹ دیے تھے، اس لیے زمین پر وقت نہیں گزرا اور آپ کی واپسی ہو گئی۔ نبی کا معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں قوم تمام تمدنی، ثقافتی، سیاسی، تہذیبی، اقتصادی ترقی کے باوجود اللہ کریم کے میسنجر کے معجزے کو چیلنج نہ کر سکے۔ معزز ناظرین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے افراد سے التماس ہے کہ وہ بھی ذرا عقل سے کام لیں اور سوچیں کہ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرین کا دورانیہ اگر 3 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 47 منٹ رہ جائے اور ہائی ٹیکنالوجی انٹرنیٹ سے 2.5 گھنٹے کی مووی صرف چند سیکنڈز میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ارض و سماوات کیسے ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔